بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح نفس کے اہمیت۔ آ جاؤ میں بتاتا ہوں کہ اصلاح نفس کی اہمیت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم معول سے مجبور ہیں، لیکن میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ شیطان کا کیسا ماحول تھا کہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئی، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ کلہم کے بعد اجمعون کی تاکید بھی ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ یہ نہیں کہ باری باری سجدہ کیا ہو، نہیں، حکم سنتے ہی سب سجدے میں چلے گئے۔ جہاں تک شیطان کی نظر گئی سب سجدہ میں تھے۔ اس سے پیارا ماحول کہیں مل سکتا ہے؟ لیکن شیطان کے اندر جو خرابی تھے وہ اکڑا ہوا کڑا ہے، ابا واستکبر، انکار کرتا ہے، متکبر کی طرح کڑا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اگر دل کی بیماری کا علاج نہیں کرائے تو خانقاہوں کے ماحول میں بھی شیطان پیدا ہو سکتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر دن رات ڈاکٹروں کے ماحول میں رہے، بلکہ ڈاکٹر پڑھا بھی رہا ہے مگر اپنے گردے کے پترے کا آپریشن نہیں کر سکتا۔ کیا ڈاکٹر بننے سے اور ڈاکٹر پڑھانے سے کوئی اپنے گردے کا آپریشن کر سکتا ہے؟ ایسی طرح علم بھی جب تک اللہ والوں سے اپنے نفس کو بیماری کا علاج نہیں کرائے گا، قبر میں دنیا کے لالچ اور محبت میں اور شہوت کے امراض میں مبتلا رہے گا۔ علم سے امراض ختم نہیں ہوتے جب تک کسی شیخ کامل سے ان کا علاج نہیں کرایا جائے گا۔ اگر علم سے امراض اچھے ہو جاتے تو ہر مولوی ولی اللہ ہو جاتا، ہر ڈاکٹر صحت مند ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دو ڈاکٹر پڑھتے تھے، دونوں نے ایک ساتھ ڈاکٹری پڑھے، پھر دونوں بہت دن بعد ملے تو ایک ڈاکٹر اچانک درد سے چیخنے لگا۔ پوچھا کہ ارے کیا بات ہے؟ کہا کہ پڑھائی کے زمانے میں گردے میں جو پتھری تھے میں نے اس کا علاج نہیں کرایا۔ جب تک ڈاکٹر بھی کسی دوسرے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے محض ڈاکٹری پڑھنے سے مرض نہیں جاتا۔ اگر ڈاکٹر خود سرجن ہے، دن رات دوسروں کے گردوں کے پتھرے نکالتا ہے، گردے کے پتھرے نکالنے کا اسپیشلسٹ ہے، ماہر ہے، روزانہ اخبار میں اس کی تعریف آتی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر خود اس کی گردے میں پتھرے پڑ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنی گردے کا پتھرے خود نکال سکتا ہے؟ خود اپنا پیٹ پال سکتا ہے؟ پتھرے نکال کر گردے کو اپنی جگہ پٹ کر کے اور ٹانگنے لگا ہنسنا ہوا آ سکتا ہے؟ آج تو میں نے اپنا آپریشن خود ہی کر لیا، اپنے آپ کو بے ہوش کیسے کرے گے؟ اور بے ہوش کر لے گا تو ایسے ہوش میں کون لائے گا؟ بے ہوش کے ہوش میں لانے کے لیے بھی تو دوسرا آدمی چاہیے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ میرے اس مثال کو کوئی بڑے سے بڑا مناظر رد نہیں کر سکتا۔ والسلام۔